نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزان محترم، قیام کربلا، قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عوامل اور اسباب کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ جلسات میں ہم نے تاریخی واقعات کی تحلیل کے حوالے سے کچھ مقدمات کا تذکرہ کیا کہ کوئی بھی تاریخی واقعہ یا سانحہ ہو، اس کے لیے چند چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح واقعہ کربلا کے لیے بھی ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہم ان اسباب اور عوامل کی طرف آتے ہیں کہ جو اس واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کربلا، اگر ہم فقط اس کو 61 ہجری یعنی محرم الحرام 61 ہجری کہ فقط اس محدودے میں، فقط اس زمانے اور اس زمان اور مکان میں اگر اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی ہم اس واقعہ کربلا سے پہلے کی تاریخ یا اس کے بعد والی تاریخ کو جانے بغیر فقط اس 61 ہجری کو اور اس محرم الحرام 61 ہجری کے واقعے کو مد نظر رکھیں تو ہمیں کربلا کے جو حقیقی طور پر معرفت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو گیا، اچانک اسلامی معاشرے میں کیا تبدیلی آ گئی کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے۔ اتنے کم عرصے میں وہ ریاست مدینہ کی جس کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور وہ مثالی حکومت کی جس کی آج تک مثال دی جاتی ہے، اس ریاست مدینہ کے بنیاد رکھنے کے ابھی 50 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا۔ اتنے مختصر عرصے میں کیا ہو گیا کہ وہی فرزند رسول خدا جو ہیں، جو مدینہ میں اپنے نبی کی گود میں پلے ہیں، نبی سجدے میں جاتے تھے اور ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، تمام مسلمانوں نے ان کی عظمت و اہمیت کو دیکھا تھا۔ اس نواسہ رسول کے لیے مدینہ میں جگہ نہیں رہتی، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، اور پھر مکہ میں بھی جو حرم امن الہی ہے وہاں پر بھی امن نہیں، حاجیوں کے روپ میں قاتل آ جاتے ہیں، اور وہاں مکہ کو بھی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، حج کو ناتمام کرتے ہوئے مکہ سے بھی نکلنا پڑتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ اسلامی معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ جہاں پہ امام رسول اکرم ان کے نانا نے انقلاب کی بنیادیں رکھی تھیں، جہاں تمام لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، جہاں ایک اسلامی اسٹیٹ اور ایک اسلامی عظیم ریاست کی بنیاد رکھی تھی، وہاں پہ نواسہ رسول کے لیے جگہ نہیں ہو، اور مسلمان نواسہ رسول کے قتل پر تلے ہوئے ہوں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آسانی سے یہاں گزر جا کہیں کہ اچانک یہ واقعات سرونما ہو گیا۔ نہیں،
اس کی بنیادوں کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اسباب کی طرف دیکھنا پڑے گا. یہ کیسے اچانک ہو گیا؟ ایسے اسلامی معاشرہ اچانک کیسے تبدیل ہو گیا؟ یقیناً آہستہ آہستہ گریجولی اس منزل پہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اب نواسہ رسول کے قتل کے در پہ ہے، اس کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. تو عزیزان محترم دیکھیں، یہ اسلامی معاشرہ اتنا مریض ہو چکا ہے، اتنا مریض ہو چکا ہے کہ نواسہ رسول کے قتل کے در پہ ہے. اور اس لیے جب دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جب آخری خطبے میں اس لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اپنی حجت تمام کرتے ہوئے کہ میرا کیا گناہ ہے، کس وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو عجیب جملہ انہوں نے کہا تھا، بغضا لابیک، تیرے بابا علی کے بغض کی وجہ سے تجھے مارنا چاہتے ہیں. یہ بغض علی کہاں سے آیا؟ یہ بغض اہل بیت کہاں سے آیا؟ رسول خدا تو ساری زندگی یہ بیان کرتے رہے کہ دیکھو میرے اہل بیت سے مودت رکھنا. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیا اجر رسالت یہی تھا کہ بغض کیا جائے اہل بیت سے؟ کہا کہ ہم تیرے بابا سے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کر رہے ہیں. تو عزیزو، معاشرہ اتنا مریض ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول کے خون کے پیاسے تھے یہ لوگ. یزید کیا تھا؟ یزید تو کی مثال تو اس کینسر کے پھوڑے کی مانند تھی کہ جو ایک بیمار بدن کے اوپر نکل آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ بدن مریض ہو چکا ہے. اسلامی معاشرے کی مثال یہ تھی کہ یہ یزید جیسا کینسر کا پھوڑا نکلا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معاشرہ کتنا مریض ہو چکا ہے، اب اس کے علاج کی ضرورت ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے قیام کرنا پڑے گا، اب نواسہ رسول کو اپنی جان قربان کرنے پڑے گی اگر اس معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں اپنی امت، اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ معاشرہ اس حد تک پہنچ چکا تھا؟ عزیزو، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کی اور ان اسباب کی کا آغاز کہاں سے ہوا. جس وقت سے ولایت اہل بیت کا انکار کر دیا گیا، اعلان غدیر میں بیعت کرنے کے بعد جب اس سے انکار کر دیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہی جاتے ہیں تو حق کے اہل بیت کو چھین لیا جاتا ہے. تو یہیں سے واقعہ کربلا کے اسباب فراہم ہونا شروع ہوئے تھے، یا یوں کہا جائے کہ سقیفہ پہلا قدم تھا واقعہ کربلا کے لیے. اگر واقعہ کربلا کے اسباب کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں پلٹ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے حالات کو دیکھنا ہوگا کہ اس 50 سال کے عرصے میں کیا ایسا ہوا کہ معاشرہ اس منزل پہ پہنچ گیا اور ایسا واقع رونما ہوتا ہے کہ جس کی مثال ابتدائی انسانیت سے لے کر آج تک کہیں نہیں ملتی. تو عزیزان محترم، سب سے پہلا قدم سقیفہ تھا کہ جہاں پہ اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حکمرانوں نے، بالخصوص بنی امیہ نے، کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جو واقعہ کربلا کے لیے سبب بنے. بہت سارے اسباب، بہت سارے عوامل ہیں واقعہ کربلا کے، لیکن اگر ان کو خلاصہ کیا جائے اور اس کا نچوڑ نکالا جائے تو 4 اہم عوامل ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے. ان کو میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ کے جلسات میں اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی. 4 اہم اقدامات انجام دیے بنی امیہ کے حکمرانوں نے. سب سے پہلا کام جو کیا ولایت ستیزی تھی، یعنی ولایت کا لوگوں کو دشمن بنانا، ولایت سے لوگوں کو دور کر دینا. یہ پہلا قدم تھا.
دوسرا قدم دین ستیزی، لوگوں سے حقیقی دین کو چھین لیا جائے، لوگوں کو فقط ظاہری دین تک محدود کر دیا جائے بس، اور کہا جائے یہی دین ہے بس، دین سے عقلانیت، دین سے فکر کو نکال دیا جائے، اچھے برے کی تمیز کو بھلا دیا جائے۔ تیسرا کام عدالت ستیزی تھا، یعنی عدالت کو معاشرے میں سے نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ظلم و ستم کو معاشرے پر مسلط کر دیا جائے، اور لوگوں کو جاہل بنا دیا گیا، جیسا کہ فرعون نے کیا، فاستخف قومہ، اپنی قوم کو خفیف کر دیا، جاہل کر دیا۔ یہ تیسرا کام کیا بنی امیہ کے حکمرانوں نے۔ چوتھا کام تقدس زدائی تھا۔ تقدس یعنی وہ ہستیاں کہ جن کے تقدس کو خدا نے بیان کیا تھا، رسول نے بیان کیا تھا، جو الہی ہستیاں تھیں، جو پاکیزہ تھیں، اور جن کی تطہیر کی گواہی خدا نے دی تھی، ان کے تقدس کو معاشرے میں پامال کر دیا گیا، ان کے تقدس کو ختم کر دیا گیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین، یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے جو بنی امیہ نے رکھا تھا، اور ممبروں سے جو اتنے سالوں تک، 100 سالوں سے زیادہ تک ممبروں سے مولا علی کی جو توہین کی جاتی رہی اور ان پر لعن طعن کیا جاتا رہا، یہ اسی کا حصہ تھا۔ تو حضرت یہ 4 اہم اقدامات تھے جو بنی امیہ نے انجام دیے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اگر یہ جہاں پہ بھی، جس معاشرے میں بھی یہ عوامل اور یہ اسباب فراہم ہو جائیں تو واقعہ کربلا جیسی تاریخی رقم ہو جاتی ہیں۔ ولی خدا مظلوم ہو جاتا ہے، ولی خدا تک و تنہا مارا جاتا ہے، اور اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تک و تنہا مارے جاتے ہیں، پیاسے مارے جاتے ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ قتل کر دیا جاتا ہے، بلکہ قتل کے بعد جو ظلم ستم رواں کیا گیا، بیویوں کو بے مکنہ و چادر بازاروں میں گھمایا گیا، درباروں میں، دربار یزید میں حاضر کیا گیا، یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ ناموس رسالت کو بازاروں میں گھمایا جائے، دربار میں لے کے جایا جائے۔ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کربلا مسلمانوں کے لیے شرم آور ہے، ننگ آور ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ کیا ایسا ہو گیا کہ نواس رسول کو مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ آئندہ کے جلسات میں مزید ان 4 جو اقدامات جو بیان کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس ہوگی، اور پھر اس کے بعد اہداف امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔